منچھر جھیل میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ سیون کو بچانے کے لیے RD14 یوسف باغ کے مقام پر جھیل کو کٹ لگا دیا گیا۔ جھیل پر پانی کا دباؤ 30% تک کم ہو جائے گا۔ پانی گاؤں کرن پور اور انڈس لنک کے درمیان دریائے سندھ میں داخل ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق منچھر جھیل کو کٹ لگنے سے جامشورو کی 5 یونین کاؤنسلز متاثر ہو سکتی ہیں۔ UC بوبک، UC جعفر آباد اور دیگر UCs میں پانی داخل ہوگا۔ خدشات کے باعث متعلقہ UCs کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ 3 یونین کاؤنسل کے درجنوں دیہات کو خالی کرا لیا گیا۔ دادو اور دیگر شہروں کو بھی نقصان سے بچا لیا گیا۔ عوام کو غیر ضروری طور پر بند کے پاس نہ جانے کی ہدایت کر دی گئی۔ منچھر جھیل ڈرین میں ہنگامی صورتحال، متاثرین کی مدد اور بندوں کے ٹوٹے پشتے مرمت کرنے کے لیے پاک فوج کے جوان پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سیون کا دورہ، RD54 اور 55 اڑل ہیڈ نہر کے بند کا جائزہ لیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ منچھر جھیل کے پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ تیز ہوا کے باعث منچھر جھیل کے بند پر پانی کا شدید دباؤ تھا۔ سیون شہر کے ڈوبنے کا خطرہ تھا، جس کے باعث منچھر جھیل کو کٹ دیا۔ 2010 میں بھی 5 یونین کاؤنسلز ڈوب گئی تھی۔ سندھ حکومت متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے، کیمپ قائم کر کے لوگوں کو رہائش دیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی آبائی UC کو ڈبو کر شہروں کو بچایا۔ میہڑ اور جوہی شہر پانی سے گھرے ہوئے ہیں۔ منچھر کو کٹ لگنے کے بعد 1.25 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کرنے کا کام شروع کر دیا۔ سیون کے اعتراف کے متاثرین کو پڑوس کے اضلاع میں شفٹ کریں گے۔ سندھ میں سیلاب کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 19 اموات، مجموعی تعداد 511 تک جا پہنچی۔ 8000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ مویشی ریلوں میں بہہ گئے۔ 9,90,000 سے زائد مکانات مکمل یا جزوی تباہ ہو گئے۔ 32,77,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ 1 کروڑ 2 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ 90 لاکھ سے زائد بے گھر ہو گئے۔ جوہی کا علاقہ دریا بن گیا۔ لوگ آمد و رفت کے لیے کشتیوں پر سفر کرنے لگے۔ بلوچستان سے آئے سیلاب نے خیرپور ناتھن شاہ میں تباہی مچا دی۔ شہر میں 8 سے 10 فٹ پانی موجود، لوگ گھروں میں محصور۔ عنبر کی تحصیل میرو خان میں کھوسا نہر میں 70 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ پانی آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ کنکوٹ میں غوث پور کے علاقے میں ریلے میں 3 افراد بہہ گئے، 1 جاں بحق، 2 کو علاقہ مکینوں نے بچا لیا۔ پاکستان ایک بدترین موسمیاتی آفت سے لڑ رہا ہے۔ سیلاب سے پورے ملک میں تباہی ہوئی، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، 1300 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جو بچے وہ گندے پانی پینے سے بیماریوں کے باعث زیادہ خطرے میں اس وقت دوچار ہیں۔ پل اور سڑکیں بہہ گئیں، پوری قوم اس وقت یکجان دو قالب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے کے بعد گفتگو، کہا علاقے کا فضائی جائزہ لیا، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، امید ہے تمام امور احسن انداز میں مکمل ہوں گے۔ بحالی کے کاموں میں مصروف، مزدوروں کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان۔ کچھی میں متاثرہ روڈ اور ریلوے انفراسٹرکچر کی بحالی کا جائزہ، بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں سے مزید 26 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اموات کی تعداد 1290 ہو گئی۔ 14,68,000 سے زائد گھروں کو نقصان۔ 5,563 کلومیٹر سڑکیں تباہ، 243 پلوں کو نقصان پہنچا۔ 7,36,459 مویشی ہلاک ہو گئے۔ NDMA نے رپورٹ جاری کر دی۔ بلوچستان میں لاکھڑا کا زمینی رابطہ تاحال بحال نہ ہو سکا۔ صحبت پور، ڈیرہ بگٹی اور دیگر علاقوں میں متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت گھروں کی مرمت میں مصروف۔ متاثرہ علاقوں میں غذائی بحران۔ سندھ بلوچستان شاہراہ کئی مقامات سے بند، کنٹینرز میں پڑا سامان خراب ہونے لگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان آج پھر جوڑ پڑے گا۔ ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کا اہم میچ آج شام 7 بجے ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم کی فائنل میں رسائی کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ اہم میچ سے قبل گرین شرٹس کو دھچکا، فاسٹ بالر شاہنواز دھانی سائیڈ سٹرین انجری کا شکار ہو گئے۔ بھارت کے خلاف میچ میں پاکستانی اسکواڈ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ شاہنواز دھانی کی جگہ حسن علی کو موقع دیے جانے کا امکان ہے۔ شاہین بھارتی سرماؤں کو دھول چٹانے کے لیے پرعزم۔ پاک بھارت بڑا ٹاکرا دیکھنے کے لیے شائقین پرجوش۔ کرکٹ کے دیوانوں کی پاکستان ٹیم کی جیت کے لیے دعائیں۔ بابر اعظم 11 کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے مشورے۔ کراچی کی خواتین بھی پاکستان کی فتح کے لیے پرعزم۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی سمیت کئی شہروں میں میچ دیکھنے کے لیے بڑی سکرینز نصب۔
سکھر میں سیلاب زدگان کے کیمپ میں فلاحی تنظیم کی جانب سے میچ دکھانے کا انتظام، خصوصی اسکرینز نصب، بچوں کے لیے چہروں پر پینٹنگ۔ تحریک انصاف کا فیصل آباد میں پنڈال تیار، جلسہ گاہ میں پارٹی پرچموں کی بہار، کارکن پرجوش۔ چیئرمین تحریک انصاف کچھ دیر میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ عمران خان کا کارکنوں کے نام پیغام، بہاولپور جلسے میں بھرپور شرکت پر عوام سے اظہار تشکر، کہا حقیقی آزادی جلسے میں ٹرن آؤٹ حیرت انگیز رہا، گرم موسم کے باوجود خواتین کی شرکت بے مثال تھی، حیران کن چیز یہ کہ عوام کو تمام مسائل سے بھرپور آگاہی ہے۔ بیک ڈور گفتگو وہاں ہوتی ہے جہاں معاملات عوام کے بجائے اشرافیہ نے طے کرنے ہوں، رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا اب پاکستان میں کسی کے ہاتھ کچھ نہیں، فیصلے عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار لیکن یہ خفیہ نہیں ہوں گے، مذاکرات کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر شاہراہوں اور پلوں کی بحالی کا کام ہنگامی طور پر جاری، زید گھر کے مقام پر آخری رکاوٹیں ہٹانے کے بعد شاہراہ قراقرم پر ہلکی ٹریفک بحال، سومیر نالا پل پر بھی ہلکی ٹریفک بحال، بھاری ٹریفک کے لیے شاہراہ 4 ستمبر کو کھولی جائیں گی، سازن سے خنجرات تک ہر قسم کی ٹریفک بحال کر دی گئی، مال بردار اور ہیوی وہیکلز کو انتہائی احتیاط برتنے کی ہدایت، مانسیرا سے ناران، کراچی سے چمن شاہراہ بحال، انڈس کوہستان اور ہنزا کے اضلاع میں قراقرم ہائی وے بھی فعال کر دی گئی ہے، نوشکئی، چکدرہ، راجن پور، تونسا اور فورٹ منرو سیکشن کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں مواصلات اور رابطہ سڑکوں کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاک فوج ہر مشکل میں اپنوں کے ساتھ، سوات میں سیلاب سے تباہ حال بحرین پل ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا، پشاور کور کی آرمی انجینئرز کی ٹیم کی کاوشوں سے بحرین پل کو بھاری ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، اہل علاقہ کے پاک فوج کی حمایت میں نعرے، مقامی لوگوں نے مشکل وقت میں پاکستان آرمی کی بے لوث خدمت، حوصلے اور جذبے کو سراہا۔ بلوچستان میں سیلابی راستوں اور آبی گزرگاہوں پر 1 ماہ کے لیے ہر قسم کی تعمیرات پر پابندی عائد، صوبائی محکمہ داخلہ کا اعلامیہ جاری، سیلاب کے بعد صوبے میں مختلف جگہوں پر آبی گزرگاہوں پر قائم غیر قانونی تجاوزات اور تعمیرات سے بے پناہ نقصان ہوئے، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے آبی گزرگاہوں پر قائم تجاوزات اور تعمیرات کے خلاف آپریشنز کیے جا رہے ہیں، اعلامیے کا متن۔ دوست ممالک سے امدادی سامان آنے کا سلسلہ جاری، متحدہ عرب امارات سے ایک اور پرواز امدادی سامان لے کر لاہور پہنچ گئی، وزیر اعظم شہباز شریف سے امارات کے سفیر کی ملاقات، شہباز شریف نے بروقت امداد پر امارات کا شکریہ ادا کیا، ادھر جاپان سے امدادی سامان سے بھرا طیارہ لاہور ایئرپورٹ پہنچ گیا، یونیسیف کی خصوصی پرواز امدادی سامان لے کر کراچی پہنچی، یونیسیف کے چیف آف فیلڈ آفس نے سامان وصول کیا، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دوست ممالک اور یونیسیف سے امداد ملنے پر تہ دل سے مشکور ہیں۔ ٹیلی کام کمپنیز کو سیلاب زدہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کی بحالی میں مشکلات، آلات کی فوری درآمد کی اجازت کا مطالبہ کر دیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خط لکھا، موجودہ صورتحال میں ملک میں سمز اور دیگر ٹیلی کام آلات کی قلت ہے، متاثرہ علاقوں میں نیٹ ورک کی بحالی کے لیے آپریشن جاری ہے، نیٹ ورک کی بحالی اور اپ گریڈیشن کے لیے ٹیلی کام آلات کی درآمد ناگزیر ہے، زیادہ تر درآمدات کو چینی کرنسی میں تبدیل کر دیا گیا، مؤخر ادائیگیوں پر چینی کرنسی میں درآمدات کا ڈالر پر فرق نہیں پڑے گا، اسٹیٹ بینک 91 دن کی مؤخر ادائیگیوں پر ایل سیز کھولنے کی اجازت دے۔ 25 مئی کو پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد سے متعلق انکوائری مکمل، رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش، عمران خان نے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی، صوبائی وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کہتے ہیں 48 گھنٹوں میں ملوث افسران کو شو کاز جاری کیے جائیں گے، ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دلائی جائے گی، کوئی شخص سفارش نہ کرائے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی مگر انصاف بھی پورا کیا جائے گا۔
लकी मरवत में इंडस हाईवे पर नामालूम अफराद की पुलिस वैन पर फायरिंग। एएसआई जमशेद इकबाल शहीद, कांस्टेबल इनामुल्लाह जख्मी हो गए। पुलिस अहलकारों को मामूल के गश्त के दौरान निशाना बनाया गया। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गए। उधर मंडी बहाउद्दीन में नाके पर रोकने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। हेड कांस्टेबल शहजाद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश के लिए शहर में नाकाबंदी कर दी गई। लंदन से चोरी होने और कराची से बरामद होने वाली कीमती कार की तहकीकात में पेशरफ्त। 40 करोड़ रुपए की बेंटले कार बल्गारिया के साबिक सफीर ने बुक कराई। सिफारती दस्तावेजात होने की वजह से कार को ग्रीन चैनल से क्लियर किया गया। गाड़ी इस्लामाबाद सिफारत खाने ले जाने के बजाय कराची में ही मौजूद रही। गाड़ी मफरूर मुलजिम नवीद यामीन ने एजेंट नवीद बिलवानी के जरिए ताजिर जमील शफी को फरोख्त की। नवीद यामीन और गिरफ्तार जमील शफी नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का नेटवर्क चलाते हैं। दोनों के सियासी शख्सियात से भी राब्ते हैं।